السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کا احمد فراز کا سلام پہنچے۔ آج ہمارا جو ولاگ ہے مختصر ولاگ ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارے ولاگ کا موضوع ہے جناب غلام علی صاحب کی بطور گورنر خیبر پختونخوا تعیناتی اور جمعیت علماء اسلام کا مستقبل کی حکومت میں کردار۔ موجودہ حکومت کی اگر ہم بات کریں تو پی ڈی ایم کے اندر اگر کوئی پارٹی سب سے بہترین زیادہ حصہ لے کر بڑی ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے۔ اس کا بیٹے اسد محمود صاحب بھی وزیر ہیں، اس کے دوسرے مولانا عبدالواسع صاحب، مفتی شکور صاحب، زاہد درانی صاحب، سب کو اپنے اپنے حصہ ملا ہوا ہے جمعیت علماء اسلام کی طرف سے۔ دوسری سائڈ پر اگر خیبر پختونخوا میں اس کی کارکردگی ہے تو پی ٹی آئی کے مقابلے میں کسی پارٹی نے زیادہ ووٹ بینک حاصل کیا ہے، دوسرے نمبر پر رہے تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جمعیت علماء اسلام ہے۔ اگر ہم ماضی کو دیکھیں، ماضی کو منظر رکھتے ہوئے اپنے مستقبل کی پیشن گوئی کر لیں یا اس کے اوپر تبصرہ تجزیہ کریں تو خیبر پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام کا گورنر کی تعیناتی اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ آئندہ مستقبل کے اندر جب 2023 کے اندر انتخابات ہوں گے تو اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کو کلیدی کردار ادا ہوگا، اس کا بڑا حصہ ملے گا۔ بات کرتے ہیں جناب غلام علی صاحب کی، تو غلام علی صاحب خیبر پختونخوا کے اندر ضلع پشاور کے ضلع ناظم رہ چکے ہیں، سینیٹر رہ چکے ہیں، تجارتی حلقوں میں بڑا پاپولر ہے، ساتھ ساتھ میں وہ قومی اسمبلی کے انتخاب لڑ چکے ہیں، اور پشاور کے اندر جو مرکزی تجارتی تنظیم ہے جناب مہر الہی صاحب کی، اس کے ساتھ اس کے بڑے اچھے ٹرمز ہیں، اس کے ہر پروگرام میں وہ ہوتے ہیں، اور وہ تجارتی حلقوں کے اندر تجارت جو چھوٹے تاجر ہے اس کے لیے آواز بلند کرتے رہتے ہیں، عوامی بندہ ہے، اپنے حجرے کے اندر، اپنے آفس کے اندر ہر کے لیے اس کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ تو جو کوئی بندہ جو غریب سے غریب ہو، چاہے اس کے پارٹی سے تعلق ہو یا اس کے پارٹی سے تعلق ہو، غلام علی صاحب اس کی مدد کے لیے آگے آگے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ چیمبرز کے حلقوں میں بھی کافی مشہور ہے، اور چیمبرز کے معاملات بھی وہ قومی اسمبلی کی سینٹ میں اور دوسری جو بہترین فورم ہے جہاں اس کی مدد کی جائے وہاں اس کے مسائل اٹھاتے رہتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جمعیت علماء اسلام کا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف سے ہوگا۔ باقی جو چھوٹی جماعتیں ہیں، این پی ہو گیا اور ساتھ میں آفتاب شرپور صاحب ہو گئے، اس کو حصہ ملے گا، لیکن اپنے حجم کے حساب سے۔ لیکن اگر کسی کو بڑا حصہ ملے گا تو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب ہیں۔ اس سے پہلے گورنر کے لیے جناب میاں افتخار حسین کا نام شارٹ لسٹ کیا گیا تھا، لیکن اس پر پی ڈی ایم والوں کی اتفاق رائے نہیں ہوا۔ تو گورنر خیبر پختونخوا جناب غلام علی صاحب کی اس ولاگ سے ہم اسے مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور جس طرح اس نے پہلے تجارتی حلقوں کے لیے کام کیا، عوام کے لیے کام کیا، چیمبر آف کامرس کے لیے کام کیا، بطور گورنر بھی ان سب لوگ کی کاموں کی تحفظ وہ کریں گے، اور گورنر ہاؤس بھی عام عوام کے لیے انشاءاللہ وہ کھول دیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے چینل کے اوپر جو بندے نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور شیئر کر لیں۔ آخر میں سب کے لیے پاکستان زندہ باد۔